خواتین کی علمی، فکری اور روحانی تحریریں اب صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہے صالحات امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے توازن کیسے ہو۔ ستمبر 2024 کو آسٹریلیا المورد نے مجھے اور ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب کو آسٹریلیا مدعو کیا تاکہ ہم وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو اور ان کے بچوں کو جدید دور میں جن مسائل کا سامنا ہے ان میں ان کی رہنمائی کریں اور ان کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیں۔ عام طور پر ہم دونوں کے سیشن اکٹھے ہوتے تھے اور کچھ سیشن الگ الگ ہوتے تھے۔ شہزاد مردوں اور بچوں کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے اور نوجوان بچوں کو پیش آنے والے مسائل کا حل بتاتے تھے، جبکہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں خواتین کے ذاتی مسائل کے بارے میں سوالوں کے جواب دیتی تھی۔ افسوس ہے کہ جتنا ہم آج کل جدید دور کے تقاضوں کے تحت سائنسی اور جدید تعلیمات کے بارے میں حساس ہیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ادھار اٹھا کر باہر کی نامور یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں، اتنا ہی ہم اپنے مذہبی تعلیمات سے بے خبر ہیں۔ ان کے سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں تو اسلام کے الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ ان کا اسلام کے بارے میں علم صرف سنی سنائی کہانیوں پر مبنی ہے، اس لیے مذہب کے بارے میں بہت کنفیوز ہیں اور ان کے تصورات واضح نہیں ہیں۔ ایک دن میلبرن میں ہونے والی ایک نشست میں ایک پڑھی لکھی خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا ہمیں کیک نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کیک نہیں کھایا تھا۔ میں اس خاتون کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے بلا تاخیر پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کبھی جہاز میں بھی سفر نہیں کیا تھا، تو پھر آپ جہاز میں سفر کیوں کرتی ہیں؟ میرا یہ سوال سن کر وہ خاتون سٹپٹا گئی اور کہنے لگی کہ آپ میرا مذاق اڑا لیں۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں اللہ کا دین بتانے کے لیے اس دنیا میں آتے رہے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ کے فرما بردار بندے بنے اور ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کن کاموں سے ہمیں گناہ ملتا ہے اور کن کاموں کے کرنے سے ہم دوزخ میں جا سکتے ہیں۔ کیک بنانے میں جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں ان میں میدا، انڈے، چینی، مکھن اور بیکنگ پاؤڈر ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور ہم ان کو بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جب انسان آیا تو اس وقت اپنی زندگی کے آغاز میں غاروں میں رہتا تھا اور جانوروں کا شکار کر کے وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اپنی عقل کا استعمال کر کے ترقی کی منازل طے کرتے کرتے انسان یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اب لیبارٹریوں میں بچے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاند اور ستاروں پر اپنی کمند ڈال رہا ہے، مہینوں پہلے شمسی اور قمری کیلنڈر بنا رہا ہے، بارشوں اور آندھی طوفان کے آنے کی پیشگوئی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ آج سے 1400 سال پہلے ممکن نہیں تھا۔ اور اگر ہم اس طرح سوچنے لگیں کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جس طرح ہوتا تھا، ہم بھی ویسے وہ کام کریں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، وہ ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے لیے بہت سی مشکلات کھڑی کر لیں گے۔ دنیا کی ترقی سے کبھی استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایئر کنڈیشنر، یہ ٹی وی، گاڑی، جہاز، واشنگ مشین اور دوسری بے تحاشا چیزیں جو ہمیں سائنس کی ترقی سے ملتی ہیں، ہم ان سے استفادہ نہیں کر پائیں گے اور پھر ہمیں دوبارہ غاروں کی دنیا میں واپس چلے جانا چاہیے۔ دین کے معاملات میں ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہبری کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین مکمل کر دیا اور قرآن مجید کی شکل میں قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کا سرچشمہ مکمل کر دیا، جو قیامت تک ہدایت کے لیے کافی ہے۔ جبکہ دنیا میں ترقی کے لیے ہماری عقل ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ درخت کی پیوند کاری کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم یہ پیوند کاری نہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ لوگ خاموش رہے اور پیوند کاری نہ کیے، چنانچہ وہ فصل اچھی نہ ہوئی. وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے پر پیوند کاری نہیں کی تھی تو ہماری فصل اچھی نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں، مجھ سے دین سیکھا کرو، دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور جب میں تمہارے دین کے متعلق تمہیں کوئی حکم دوں تو اسے لے لو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ نہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں. میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی، اس لیے تم اس طرح کی باتوں پر مجھے جواب دینا ٹھہراؤ جو گمان اور رائے پر مبنی ہو. ہاں، جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کچھ کہوں تو اسے لے لو، اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہیں باندھوں گا، اور دنیا کے معاملات تم اس سے بہتر جانتے ہو. اور یہ روایت مسلم میں بیان ہوئی ہے. اور آگے ہے کہ اگر ہم دین کو دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق. ان تمام حقوق کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح سے ہوا ہے، سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھے رہ جاؤ. تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ تنہا اسی کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ نہایت اچھا سلوک کرو. ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو اور نہ ان کو جھڑک کر جواب دو. تم ان سے ادب کے ساتھ بات کرو اور ان کے لیے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھو، اور دعا کرتے رہا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا. لوگوں، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے. اگر تم سعادت مند رہو گے تو پلٹ کر آنے والوں کے لیے وہ بڑا درگزر فرمانے والا ہے. تم قرابہ داروں کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافروں کو بھی، اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ، اس لیے کہ مال کو بے جا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، تو ان کی ساتھ نرمی سے بات کرو. اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو، نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ بالکل ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر ہے جو. بے شک تمہارا پروردگار ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے. تم اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی. ان کا قتل کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے. خدا نے جس جان کی حرمت قائم کی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور یاد رکھو کہ جو مظلومانہ قتل کیا جائے گا اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، سو وہ قتل سے میں حد سے تجاوز نہ کرے، اس لیے کہ اس کی مدد کی گئی ہے. تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، ہاں مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. اور عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم پیمانے سے دو تو پورا دو، اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہی بہتر اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا طریقہ ہے. تم ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں، اس لیے کہ کان، آنکھ، دل ان سب سے پوچھ گچھ ہوگی. اور زمین مر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. اور یہ انہی کی حکمت کی باتوں میں سے ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف وحی کی ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑو. اور ایک مرتبہ پھر سن لو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ کہ راندہ اور ملامت زدہ ہو کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ. ان حقوق کے تعین کے بارے میں چونکہ ہم مغالطے میں پڑ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق
اور اپنے حقوق بیان کیے ہیں، تو ان کے بارے میں چونکہ ہم مغالطے میں پڑ سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے اور دنیا کے معاملات کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا ہے۔ عمارت بنانے کے لیے کیا کچھ چاہیے، فیکٹری کے لیے کون سی مشینیں چاہیے، سردی میں کیا پہننا چاہیے، گرمی ہو تو کیا پہننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں کو طے کرنے کے لیے ہماری عقل اور ہمارا تجربہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے۔ کچھ لوگ بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں، کچھ لوگ بہترین انجینئر بن سکتے ہیں، کچھ بہترین استاد بن سکتے ہیں۔ ان معاملات کے لیے وحی کی ضرورت نہیں ہے، بس عقل اور تجربہ ہی کافی ہے۔ اس گفتگو کے ضمن میں اس بات کو بھی زیر بحث لانا چاہتی ہوں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم شدید سردی میں وضو کر کے جرابیں پہن لیں اور باقی نمازوں میں ہم ان جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کے کچھ اہل فکر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چمڑے کی جرابیں پہنتے تھے، جبکہ ہمارے پاس پہننے کے لیے یا تو سوتی جرابیں ہیں یا نائلون کی، لہٰذا ان جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل بالکل بدی دلیل ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اس زمانے میں کاٹن اور نائلون کی جرابیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ جرابیں پہنتے۔ اسلام ہمیں سائنس کی نئی دریافتوں اور ایجادات کو استعمال کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ ان کے استعمالات کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آج جدید دور میں کوئی نبی ہوتا تو یقیناً اس دور کی ترقی سے ضرور استفادہ کرتا۔ دین کے بارے میں یہ رویہ خود کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمارے دین کو بہت آسان اور سہل بنایا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی مشکل راہ کا انتخاب کریں گے اتنا ہی ہم دین سے قریب ہوں گے۔ ایک موقع پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے دین میں مشکلات کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ دین سے کشتی لڑے گا اور دین سے پچھاڑ دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب دین میں کسی چیز پر عمل کرنے کے دو راستے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستے کو اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانیاں ہوں، اسی میں خیر و برکت ہو اور ان مشکلات سے نکلیں جن میں بنی اسرائیل پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات نہیں۔ ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی واضح ہدایات موجود ہیں، اس میں ہم خود اجتہاد کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اللہ کا دین جیسے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم کو بتایا اس کو قبول کریں، اور دنیا کے جو معاملات ہیں اس کا انحصار ہم اپنی عقل اور اجتہاد پر چھوڑ دیں۔